السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلاء معلیٰ بین الحرمین رجب المرجب کا مہینہ اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب یقیناً دلوں کو تسکین دیتا ہے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلاء محلہ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 4 رجب المرجب 1443 ہجری ہے اور 6 فروری 2022 عیسوی ہے، اتوار کا دن ہے۔ آج کا دن حضرت امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام نامی گرامی قدر سے منسوب ہے، اور آج کے دن ہم مولا کی مہمانی میں ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 780 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے جناب قبلہ مولانا سید نجم سبطین حسنی صاحب آسٹریلیا سے، اور نوحہ و منقبت خان علیہ عابدی و ارتضی عابدی صاحب کنگسٹن یونائٹڈ اسٹیٹس سے، اور دوسرا نوحہ و منقبت خان سید علی رضا شاہ صاحب کراچی سندھ پاکستان سے ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی ذکر پہ شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے وقت دیا، اور اس وقت سے استفادہ کرنے کی توفیق دی، اور اس وقت کا شکریہ کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور اس وقت کو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے متبرک کرنے کا شرف عطا فرمایا، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ نعمت بہت بڑی ہے۔ ہر روز اللہ کی ہر نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ نعمت مستمر رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان سید علی رضا شاہ صاحب کراچی سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلاء محلہ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، مولا سے دل لگی کرنے کا وقت ہے، اور مولا سے اپنی حاجات اور دنیا و آخرت کو سنوارنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس مقدس محفل کو آباد فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ میں بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی طفیل ہمیں جو ہے وہ مولا کے حرم میں ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور آپ سب کا بھی جو بھی سننے والے ہیں، تمام سامعین کرام کا سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے اس بابرکت مہینے میں۔ ابھی بس کل گزشتہ شب ہمارے امام کی شہادت گزری ہے، ان کے ہی ذکر سے 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ حق آشنا ہے خط کے پرستار ہے نقی، حق آشنا ہے خط کے پرستار ہے نقی، کہ نازاں ہے جن پہ دین وہ دیدار ہے نقی، حق آشنا ہے حق کے پرستار ہے نقی۔ بطور خاص 2 مصرے پیش کرتا ہوں جاوید بھائی۔ بسم اللہ۔ شرمندگی ہے تیرا مقدر یزید شرمندگی ہے تیرا مقدر یزید مثل حسین جرت انکار ہے نقی، مثل حسین جرت انکار ہے نقی، خبر خوشنودی ہے امام علی نقی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ بس جو ہے مولا امیر کائنات کے حوالے سے ان کی شان میں 2-4 شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ تم نے مشکل میں جو حیدر
کو پکارا ہوتا کہ تم نے مشکل میں جو حیدر کو پکارا ہوتا تو کبھی گردش میں مقدر نہ تمہارا ہوتا تم مشکل میں جو حیدر کو پکارا ہوتا. شعر پڑھتا ہوں کہ انبیاء کا بھی یہ کہنا ہے نہ ہوتے جو علی. انبیاء کا بھی یہ کہنا نہ ہوتے جو علی تو مشکلوں میں بھلا پھر کون سہارا ہوتا. تم نے مجھے میں جو حیدر کو پکارا ہوتا. شعر دیکھیے گا بھائی, حقیقت ہے اس شعر میں. پیش کرتا ہوں کہ فاطمہ روٹیاں دیتی نا فرشتوں کو اگر, فاطمہ روٹی دیتی نا فرشتوں کو اگر تو عرش والوں کا بھلا کیسے گزارا ہوتا. عرش والوں کا بھلا کیسے گزارا اور عشق حیدر کا اگر ہوتا تیرے پلے میں, عشق حیدر اگر ہوتا تیرے پلے میں تو کیسے ممکن تھا تجھے کوئی خسارہ ہوتا. کیسے ممکن تھا تجھے کوئی خسارہ ہوتا. اپنی پسند کا شعر بڑا پیش کرتا ہوں. ایک پیغام اس شعر میں, جاوید بھائی شعر دیکھیے گا کہ مشکلیں دور بہت دور ہی رہتی تجھ سے, مشکلیں دور بہت دور ہی رہتی تجھ سے, مشکلیں دور بہت دور ہی رہتی تجھ سے کہ تیرے ہوٹوں پہ اگر حیدر نعرہ ہوتا نعرہ حیدری یا علی, تیرے ہوٹوں پہ اگر حیدری نعرہ ہوتا, تیرے ہونٹوں پہ اگر حیدری نعرہ ہوتا. مکے سے پہلے آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ یا علی کہے کہ اگر رکھتا تو میدان میں قدم, یا علی کہے کہ اگر رکھتا تو میدان میں قدم تو میرا دعویٰ ہے کبھی جنگ نہ ہارا ہوتا. میرا دعویٰ ہے کبھی جنگ نہ ہارا
ہوتا صدا باد رہی. مکتی کی خدمت ہے، اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سب کی خاص توجہ چاہتا ہوں، جو بھی سننے والے مال سلامت رکھے سب کو کہ میرے ساتھ اس ذکر میں شریک ہیں. پیش کرتا ہوں خصوصاً ڈوبتا ہی نہیں تا حشر ابھر کر سورج، ڈوبتا ہی نہیں تا حشر ابھر کر سورج، ڈوبتا ہی نہیں تا حشر ابھر کر سورج، کہ گر نہ ہے دل کا سہیل سے کوئی اشارہ ہوتا، گر نہ ہے دل کا سہیل سے کوئی اشارہ ہوتا. صدا باد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. خداوند متعالی آپ کو صحت دے، تندرستی دے، نظر بد سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنے والد صاحب کا بھی نام روشن کرتے رہیں. اہل بیت علیہ السلام کا پیغام، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کا عشق زمانے میں عام کرتے رہیں. خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی شرکت فرما کر اس محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں. ذکر و معرفت و محبت و عشق و اور ان سے اہل بیت علیہ السلام تھے. ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں، اور خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سید علی رضا شاہ صاحب کراچی سے پاکستان سے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جناب مولانا قبلہ سید نجم سبطین حسنی صاحب آسٹریلیا سے. انہوں نے کلپ بھیجا کیونکہ ان کے ہاں رات کے وقت آسٹریلیا میں 2:30 بج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں شرکت نہ فرما سکوں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں یہ کلپ بنا کر بھیج رہا ہوں، ضرور ٹیلی ویژن میں روشن کیا جائے تاکہ میری آواز بھی مولا تک پہنچے اور میرا بھی ذکر میں حصہ شامل ہو جائے. آئیے مل کر سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین محترم، مقام افتخار ہے کہ یہ چینل جس کا نام یہ کربلا ہے، اس میں میری آواز محفوظ ہو کے کربلا پہنچ رہی ہے اور وارث کربلا معلیٰ سے توسل حاصل کرنے کے لائق ہو سکے. یہ دعا ہے، اور اب سب کی سماعتوں کو خالق ایمان اور نور سے لبریز رکھے، آپ کے بواطن کو، آپ کے باطن کو. یہ کربلا ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جو زمین امتحان رہی اور روز الست سے طے تھا کہ کبریائی اور توحید کی عظمت کا سب سے بڑا جو مظاہرہ ہے، جو سب سے بڑی دلیل ہے، وہ اس زمین پر جگر گوشہ رسالت مصداق حسین منی والا من الحسین کی ذات سے ظہور فرمائے گا. اللہ نے اس شہادت عظمیٰ کے اجر میں آخرت کا تو تمام نظام، تمام نعمتوں کا نظام، تمام فیصلوں کا نظام اس خانوادہ کے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ السلام کے سپرد کیا. پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تاج شفاعت سر حسین کے حوالے فرمائیں گے. حدیث میں روایات موجود ہیں، لیکن دنیا میں یہ جائے اسباب ہے، جو دنیا جو فانی ہے دنیا، اس میں 3 چیزوں کا مخصوص ذکر ہوا کہ شہادت عظمیٰ، شہادت کبریٰ کے انعام میں سید الشہداء
کی نسبت سے 3 نعمتیں حسین سے جڑی رہیں گی۔ ایک کہ اجابت الدعا تحت قبت ہی، حضرت کے حائر میں، حضرت کے حرم میں دعا کی قبولیت قبہ حسینی کے نیچے، اور دوسری کہ الشفاء فی تربتہ، اور کسی مٹی میں شفا نہیں بلکہ مٹی کا کھانا حرام رکھا گیا، مگر یہ کچھ ایسی مٹی ہے، یہ کربلا ہے، کہ اس مٹی میں شفا رکھ دی گئی۔ اعجاز ہے یہ خون شہیداں کا، وگرنہ ویرانوں کی مٹی کبھی اکسیر ہوئی کیا۔ اور تیسری فضیلت کہ الامامت فی ذریت ہی، قیامت تک رہنے والی امامت ذریت حسین میں ہوگی۔ حضرت حجت تک جو سلسلہ امامت ہے بعد کا، وہ ذریت حسین میں۔ آج ذریت حسین کے ایک گوہر تابدار مولا امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے یہاں، اور میں چاہتا ہوں 2 جملے حضرت کے لیے عرض کر دوں، کیونکہ ان میں سے جس کی بھی مدح کرو، جس کا بھی ذکر کرو، وہ ذکر ان سب کا ذکر ہے، کیونکہ یہ کلنا محمد ہیں۔ پیغمبر کی لسان مبارک سے سند موجود ہے کہ ہم سب محمد ہیں، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور ان سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام، ان 2 ہستیوں کا وجود اس لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے مذہب تشیع کے لیے۔ حقانیت عقائد مذہب تشیع کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ان 12 کے سلسلہ میں ہے، وہ یہ 2 امام ہیں، ہمارا 9th اور 10th امام۔ اور وہ اس حوالہ سے ہر امام نعمت کبریٰ ہے، آیت اللہ الکبریٰ ہے، مگر ان 2 کا کمال یہ ہے کہ ہمارا جو ایک عقیدہ ہے کہ امام اور رسول اور امام، یہ علم لدنی، علم وہبی کے ساتھ آتے ہیں، علم فطری کے ساتھ آتے ہیں، فطرت میں، طینت میں علم لے کر آتے ہیں۔ اور دنیا چونکہ ان عقائد نورانیہ کو نہیں مانتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعوے ہیں، اور پھر ان کے پاس گنجائشیں ہیں کہ امیر المومنین جب عالم شباب میں تھے، ڈھلتی عمر میں تھے، تو امامت پہ فائز ہوئے۔ اسی طرح امام حسن حسین علیہ السلام عالم بلوغت میں، ہر امام بلوغت کی عمر میں تھا تو فائز با امامت ہوا، یعنی اعلان امامت ان کا اس وقت ہوا جب وہ عالم بلوغت میں تھے۔ تو ایک اشتباہ تاریخ رکھ سکتی ہے کہ پچھڑے امام نے اگلے امام کو علم منتقل کیا، اور یقیناً یہ سلسلہ بھی ایسا ہی ہے کہ اسرار امامت منتقل ہوتے ہیں، لیکن جو علم اللہ کی طرف سے ہے وہ اس عالم میں بھی ہے کہ ابھی منصب پہ نہیں ہے، مگر اس علم کے مالک ہیں۔ پیغمبر نے اپنی گودی میں بٹھا کے دلائل پیش کر دیے، یہ میرا شہزادہ حسن یہاں جھولی میں بیٹھا ہے، 3 برس کا ہے، مگر لوح محفوظ کا مطالعہ فرماتا ہے۔ یہ یعنی باتیں، اور کئی بار پیغمبر نے سوال یا ائمہ نے سوال بڑے امام سے ہوا، موجود وقت کے موجود امام سے ہوا، اور حضرت نے ایک شہزادے کی طرف رخ کیا، اس امام نے کہ میرے اس بیٹے سے پوچھو، تاکہ امامت کے علم کا تعارف ہو جائے۔ یہ 2 امام ایسے ہیں کہ جو اس عمر میں فائز با امامت ہوئے کہ جو 7 سال 6 سال یا 8 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام نے یحییٰ بن اقسم کے سامنے جو مظاہرہ کیا 7 برس کی عمر میں، کہ اسے یہ ثابت کیا کہ تیرے سوالوں کے جواب تو ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، ہم تجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو تمیز سوال بھی نہیں ہے، تم جہالت کی ان منزلوں پہ ہو کہ جو سوال کا معیار بھی قائم نہیں رکھ سکتے، سوال بھی کرتے تو کاش یوں ہوتے تو میں تمہیں جواب دیتا۔ اور پھر حضرت نے شقیں قائم کی ایک سوال کی، اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور ایک ایک سوال کا جواب عطا کیا، اور وہ حیران رہ گئے کہ واقعی ہمارے تو گوشہ فکر میں سوال کی ہی حیت پوری نہیں تھی، اور حضرت نے ایک سوال سے کتنے سوال پیدا کیے،
اور ہر سوال کا جواب۔ اب انہوں نے سوچا کہ چونکہ مامون نے سر عام مناظرہ کروایا تھا تو بجائے اس کے کہ مقصد تو ان کا یہ تھا کہ ہتک ہو جائے، کہ ان سے سوال ہوں اور یہ جواب نہ دیں، مگر جب 7 برس کے امام نے ثابت کیا کہ میں علم نبیین کا وارث ہوں، جو انبیاء سے سوال ہوں اور انبیاء جس معیار کے جواب دیں گے میں وہ جواب دے رہا ہوں، تو اس وقت ان میں ایک لرزہ پیدا ہوا، ان کی سلطنت میں، ان کی ایجنسیز میں۔ انہوں نے سوچا کہ اب سر عام مناظرہ نہیں کروانا، کہ دشمن بھی ان ہستیوں کے قریب آ جاتے ہیں فضیلت علم کو دیکھتے ہوئے۔ تو امام علیہ نقی علیہ السلام کو تنہائی میں 6 برس یا 7 برس کی عمر میں عبید اللہ جنیدی کی وہ ایک طرح سے نظر بندی میں دے دیا اور کہا کہ انہیں علم سکھاؤ۔ اور جب کچھ مدت کے بعد عبید اللہ جنیدی سے خلیفہ نے، اس وقت کے نام نہاد خلیفہ نے پوچھا کہ بھائی کیا نتائج ہیں، ہم نے تمہیں اتنے بڑے مشاہرہ پہ یہ رکھا کہ تم ان کی سوچ بدل دو تاکہ یہ ہماری سوچ کے امام ثابت ہوں، نعوذ باللہ۔ اس وقت وہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا، حالانکہ دشمن تھا، جب مقرر ہوا تھا دشمن تھا، تو کہنے لگا کہ میں ایک باب علم گفتگو کرتا ہوں، یہ ہر باب سے، ہر چیپٹر سے 1000 ابواب کھول دیتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ یہ تفسیر کیا، یہ قرآن کی آیات کی تعویل بھی جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، تنزیل بھی جانتے ہیں، اسباب بھی جانتے ہیں، پس منظر بھی جانتے ہیں۔ یہ تو وہ علم مجھے عطا کر رہے ہیں کہ گویا میں ان کے سامنے ایک جاہل ہوں اور یہ میرے علم میں اتنا اضافہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ ہیں کہ زمین پر ان کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، یہ محتاج نہیں ہے کہ کسی سے سیکھیں، یہ علم لے کر آئے ہیں۔ تو وہی جنیدی جو دشمن تھا وہ قائل علم امامت ہوا اور اس نے سر عام دشمنوں کو بتایا۔ تو ہمارے یہ 2 امام جو 7 برس کی عمر میں تمام علوم پر حاوی تھے، یہ دلیل ہیں کہ امام اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آتا ہے وہی زمانے کا امام، وہی زمانے کا قائد و پیشوا ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہ جو سیکھ کر بتدریج کہیں سے کچھ سیکھے اور کسی درجہ علم تک پہنچے، وہ کائنات کا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا پیشوا ہو جو پوری کائنات کو اپنے باطن سے علم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اسی طریقے سے حق و حقانیت اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ جلد کربلاء مولا میں آنا نصیب ہو اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ اور مولا کا ذکر کرنا سننا نصیب ہو۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کیا جاتا رہے گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ مختصر وقت کو آپ نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دیا اور مومنین کے دلوں کو منور کرنے کا سبب قرار دیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب قبلہ مولانا سید نجم سبطین حسنی صاحب آسٹریلیا سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے دلوں کو بھاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے گھر کی قیمتی سے قیمتی چیز، قیمتی سے قیمتی مقام اور پیاری سے پیاری چیز ذاکرین اہل بیت علیہ السلام پہ قربان کرنا ثواب اور اجر سمجھتے ہیں۔ سمجھتے نہیں بلکہ ہے ایسا ہی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب جو چیز ہو گئی ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہمارے لیے ہمارے جذبات کی تسکین کا سبب ہے، ہماری روح کی تربیت، نمو اور پرورش کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے ہم ذاکرین اور ذکر سے متعلقہ اور ذاکرین سے متعلقہ اور مولا سے متعلقہ چیزوں کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ و منقبت خان علیہ عابدی و ارتضی عابدی صاحب، کنگسٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔
کربلاء معلیٰ بین الحرمین میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے. یقیناً بچپن کی معصومیت اور مولا سے توسل بہت بڑی نعمت ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے والدین آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں. دیار غیر میں رہتے ہوئے محبت اہل بیت علیہ السلام کی تربیت یقیناً شاباش ہے آپ کے والدین کے لیے، اور دعائیں ہیں سدا آباد رہیں اور اسی طریقے سے ذکر فرماتے رہیں. محبت اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرنے کا وقت توسل کا وقت ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس محبت بھری محفل کو منور تر فرمائیے. بسم اللہ فرمائیے گا. Thank you for letting our voice get to Sarzamine Karbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nadali covered karoye mamdar kya. Nadali ke samne koi antar mantar kya. Nadali covered karoye mamdar kya. Nadali ke samne koi antar mantar kya. Jisne apne bachpan mein asdar ko chira ho. جس نے اپنے بچپن میں ازدر کچیا ہو اس کو بڑی جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا. اس کو بڑی جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ہم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ہم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. دونوں جہاں بھی اس کا مقابلہ آج نہ ہاریں گے. دونوں جہاں بھی اس کا مقابلہ آج نہ ہاریں گے. ہارس وارس مورب وارب انتر منتر کیا. ہارس وارس مورب وارب انتر منتر کیا. نادلی کا پردے کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. نادلی کا پردے کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا. شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا. ورنہ اے جبریل تمہارے شیپر ویپر کیا. ورنہ اے جبریل تمہارے شیپر ویپر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. لشکر باطل کی اپنی تعداد پہ نازا ہے. لشکر باطل کی اپنی تعداد پہ نازا ہے. اس نے ملے عباس کو پھر لشکر وشکر کیا. اس نے ملے عباس کو پھر لشکر وشکر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. عشق علی کی راہ میں جبریل بھی قاصر ہے. عشق علی کی راہ میں جبریل بھی قاصر ہے. عشق علی کی راہ میں پھر نہیں ویر کیا. عشق علی کی راہ میں پھر نہیں ویر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. نادلی کا برڈ کرو یہ غم ڈرور کیا. نادلی کے سامنے کوئی انتر منتر کیا. Now we would like to read منقبت عظمت فاطمہ. بسم اللہ. کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ. کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ. خود رسالت نے کی. خود رسالت نے کی.
مرحت فاطمہ مرحت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ اپنی مسند سے خود اٹھ رہے ہیں رسول اپنی مسند سے خود اٹھ رہے ہیں رسول اللہ اللہ یہ عزت فاطمہ عزت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ جس نے حق ڈار کا حق دبایا نہ ہو جس نے حق ڈار کا حق دبایا نہ ہو وہ کھڑے داؤ میں الفت فاطمہ الفت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ شاہزادی کا ایک معجزہ مان لو شاہزادی کا ایک معجزہ مان لو دیکھنی ہے اگر قرۃ فاطمہ قرۃ فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ کس بلندی پہ ہے عظمت فاطمہ. You have more 5 minutes if you like to. No, it's okay. سلامت رہیں سدا آباد رہیں مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ میری باتوں کو ترجمہ کر کے آپ کے بزرگ آپ کو بتا دیں گے. بہت پیارا لگا دل سے دعائیں ہیں مولا آپ دونوں بھائیوں کی محبت میں اضافہ فرمائے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں بہت میٹھی زبان میں بہت پیار کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں توسل پیش کیا. یقیناً یہ آپ کے بزرگوں کی پاک دامنی اور بزرگواری کا ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی. دعا گو ہوں اسی طریقے سے اپنے والدین اپنے بزرگوں کا نام روشن کرتے رہیں اہل بیت علیہ السلام کا نام زمانے میں عام کرتے رہیں. آپ کو عزت ذکر ہمیشہ نصیب رہے دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام آپ پر اپنا قرب رحمت محبت نازل فرمائے. جلد کربلائے مولانا نصیب ہو آپ کے دیدار سے ہم فیضیاب ہوں اور یہیں پر آپ سے ملاقات ہو انشاءاللہ. مولا اپنی بارگاہ میں آپ کو ذکر کا شرف نصیب فرمائے یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب علیہ عابدی و ارتضی عابدی صاحب کنگسٹن یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ سے. خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت پیارا لگا اپنی ایک خاص لہجے کے ساتھ بچوں نے پڑھا دل خوش ہوا اور اس بات کی خوشی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا نام زمانے میں عام ہے. ہمیں اس بات کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے دل کو سکون پہنچتا ہے اور ایک اطمینان کی سی کیفیت ہے جو ہمیں ایک خاص کیفیت دیتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا نام کہاں کہاں پر چاہنے والے عام کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ طہارت حسبی و نسبی ہوتی ہے جو انسان کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل کرتی ہے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ہم کسی بھی زبان کے اندر نام سنیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنیں بس ہمیں کیفیت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور خصوصاً جب زبان بھی سمجھ آ رہی ہو تو بہت ہی سکون پہنچتا ہے. بچوں نے بہت پیاری انداز کے اندر خلوص کے ساتھ شرکت فرمائی بہت دل کو سرور پہنچا. یقیناً ذکر تو ویسے ہی اچھا ہے ذکر کرنے والے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک تھوڑا سا ایک خاص دیگر سے ہٹ کے تھوڑا سا سنتے ہیں تو ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو یقیناً حس کرنے سے تعلق رکھتی ہے بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتی.
بچوں نے یقیناً پردیس میں اپنی زبان یقیناً انگلش میں ہی بولتے ہیں وہاں پر، تو اب مولا کے ذکر کی خاطر اردو زبان کے اندر پڑھا، تو ایک خاص وہ انگلش کی ایک جو بو سی تھی، خوشبو تھی، وہ محسوس ہو رہی تھی، جو کہ ایک خاص کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ بہرحال دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو بھی اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کرے۔ کربلاء مولا ہے، بین الحرمین ہے، محبتوں کی سرزمین ہے، یہاں پر بات ہی محبت کی اچھی لگتی ہے، قربانی کو جی چاہتا ہے، اور یہاں پر تو انسان کا روح، جسم، تن، بدن سبھی قربان ہونے کے لیے آمادہ اور فریفتہ ہوتا ہے۔ اور یہ شگفتگی، یہ اخلاق و کردار ہے انسان کی کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف تمایل رکھے، متمائل ہو، چاہت رکھے، جذبہ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا اس عطا کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ شکر ادا کرتے رہا کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کیجئے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ رکھیو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اے اللہ عزت دیو، اے اللہ عزت دے دیجیو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اے اللہ ذلت و رسوائی سے ہمیں بچا دیجیو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر انداز سے، تو جاننے والا ہے دلوں کے حال۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی محفل، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کا شہر، مناسبتیں بڑھتی جائیں، تو یہ نسبتوں کا ہی ربط ہے جو ایک لفظ کو کلمہ، جملہ، عبادت، قرآن کی فضیلت، اور یہ دیکھیں کیفیتیں ہی ہیں۔ کبھی بولنے والا ایک سادہ شخص ہے، سادہ مقام ہے، ایک شخص بولنے والا تھوڑا علم والا ہے، پھر مقام بھی منبر بن جاتا ہے، امام بارگاہ بن جاتی ہے، مسجد بن جاتی ہے، حرم معصوم علیہ السلام، کعبۃ اللہ، اسی طریقے سے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن حدیث میں بات آ جاتی ہے۔ لہٰذا نسبتوں کا زمانہ ہے اور نسبتوں کا وقت ہے، اور نسبتوں سے ہی ہمارا واسطہ ہے، نسبتوں سے ہی ہمارا تعلق ہے۔ نسبتیں اگر نہ ہوتی تو کوئی چیز بھی کچھ نہ ہوتی۔ لہٰذا نسبتوں کی حقیقت کیا ہے؟ نسبتوں کی حقیقت ایمان ہے، نسبتوں کی حقیقت ربط با رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، نسبتوں کی حقیقت رسول کے ساتھ ساتھ قربا ہے۔ قربا کے بغیر رسول کی محبت کافی نہیں ہے، قربا کے بغیر محبت رسول کافی نہیں ہے، اسی لیے قربا کو ساتھ ساتھ رکھا گیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسی مناسبت جو محب قربا ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو دشمن قربا ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ اسی نسبت کو یاد رکھیں گے، اجر رسالت ادا ہوتا چلا جائے گا، اور ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی، نجات کی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی، حیات کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ظاہری حیات بھی، باطنی حیات بھی۔ ظاہری حیات یہ دیکھتے، چلتے، پھرتے، سانس لیتے، بولتے لوگ ہیں، لیکن باطنی حیات ایمان کی حیات ہے، جو آخرت میں پتہ چلے گی کہ دنیا میں ہم مرے ہوئے تھے یا آخرت میں مرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حیات ابدی چاہیے تو حیات ابدی کے وسیلوں کو پکڑنا ہوگا۔ اسی لیے حیات ابدی جنہوں نے پکڑ لی ہے ان کے پاس بصیرت ہے۔ بصارت آنکھوں سے تعلق رکھتی ہے، بصیرت دل سے تعلق رکھتی ہے، اور جس کے پاس بصارت اور بصیرت دونوں ہیں اس کے پاس معرفت ہے۔ معرفت یقیناً قرب دیتی ہے رسول کا، قرب دیتی ہے آل رسول کا، قرب دیتی ہے حجت خدا کا۔ اسی لیے ہم قرب کے متقاضی ہیں، قربت اللہ کام کرتے ہیں، اور یہی قرب ہے جو حجت خدا تک ہمیں لے کر جائے گا۔ آخری وقت ہے، ربط بن گیا قدرتاً حجت خدا کے ساتھ۔ آئیے مربوط رہنے کے لیے حجت خدا سے ہمیشہ حجت خدا کو یاد کیا کیجئے، مولا کا نام لیا کیجئے، مولا کے نام کی مالا جپا کیجئے، اور مولا کو استغاثہ کیا کیجئے۔ یہی استغاثہ کارگر ہے، نجات کا سبب ہے، بقا کا سبب ہے، حیات کا سبب ہے۔ آئے مل کر دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔